اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق پیغمبر اسلام کو خود کا بھی عطا پتہ نہیں، خود کی جو ہے جو جنت ہے ان کی وہ بھی ڈاواڈول ہے۔ اب میں بات کروں گا جو مسلمانوں میں یہ عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہم بچ جائیں گے شفاعت سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا مسلمان بچ جائیں گے شفاعت سے یا نہیں۔ صحیح بخاری 74:40 اور حجاج بن منحال نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، اور ان سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن مومنوں کو گرم میدان میں ٹھہرایا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جائیں گے اور صلح کر کے کہیں گے کاش کوئی ہمارے رب سے ہماری شفاعت کرتا، ہمیں اس حالت سے نجات ملتی۔ چنانچہ وہ مل کر آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کو جنت میں مقام عطا کیا، آپ کو سجدے کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا۔ اور آگے جو حدیث ہے آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا، میں اس کا مفہوم جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں کہ آدم کے پاس آئیں گے مسلمان، نوح کے پاس آئیں گے، عیسیٰ کے پاس آئیں گے، ابراہیم کے پاس آئیں گے، سبھی کے پاس آئیں گے، تو وہ کہیں گے کہ جی آپ جائیں پیغمبر اسلام کے پاس، تو وہ جو ہے آپ کی شفاعت کریں گے تو آپ بچ جائیں گے اور آپ کے اگلے پچھلے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہم سورہ بقرہ 123ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو مسلمانوں کی جو خوش فہمی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ لوگ کسی اور طرح کی مدد کر سکیں گے۔ پیغمبر اسلام آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے، آپ کی کوئی سفارش نہیں کریں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 123، نہ تمہاری آرزوؤں سے کچھ ہونے کا ہے، نہ اہل کتاب کی، جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے مقابل کوئی کارساز اور مددگار نہیں پائے گا۔ سورہ نجم آیت نمبر 41، اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے محنت کی ہوگی، اور اس کی یہ محنت بہت جلد دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی پیغمبر اسلام جو ہیں وہ شفاعت کندہ نہیں بلکہ شکایت کندہ ہیں۔ قرآن کے مطابق پیغمبر اسلام اللہ تعالیٰ کے حضور اہل اسلام کی شکایت لگائیں گے۔ سورہ فرقان میں لکھا ہوا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیت نمبر، اور رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیق بنا لیا تھا، اور اس کی جو تفسیر ہے علامہ مدودی صاحب کی تفہیم قرآن، آیت نمبر سنجو صاحب ان کو بتائیں، حسن علی علیہ صاحب آیت مجھے مل گیا سورہ فرقان آیت نمبر 30۔ اصل میں یہاں پر جو متن میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے مہجور، جس کے کئی معنی ہیں۔ اگر اسے حجر سے مشتق مانا جائے تو معنی ہوں گے متروک، یعنی ان لوگوں نے قرآن کو قابل التفات ہی نہیں سمجھا، نہ اسے قبول کیا اور نہ اس سے کوئی اثر لیا۔ اور اگر حجر مشتق مانا جائے تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ انہوں نے اسے ہذیان اور بکواس سمجھا، دوسرے یہ کہ انہوں نے اسے اپنے ہذیان اور اپنی بکواس کا ہدف بنا لیا اور اس پر طرح طرح کی باتیں چھانٹتے رہے۔ اگر پیغمبر اسلام شکایت کندہ ہیں تو حقیقت میں شفیع کون ہے؟ وہ جواب ہے کہ حقیقت میں شفاعت کرنے والا ہے سیدنا یسوع المسیح۔ یسایہ نبی کے صحیفہ میں لکھا ہوا ہے، یسایہ 53 باب 12ویں آیت، اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ اور لوکا کی انجیل 23ویں باب کی 34ویں آیت میں مرقوم ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ عبرانیوں کا خط 7واں باب 24ویں تا 25ویں آیت میں مرقوم ہے، مگر چونکہ یہ ابد تک قائم رہنے والا ہے اس لیے اس کی کہانت لازوال ہے، اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ رومیوں 8واں باب 33ویں تا 34ویں آیت میں اس شفاعت کرنے والے کا جو ہے نام بھی لکھا ہوا ہے، کون خدا کے برگزیدوں پر
کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ اب خداوند یسوع المسیح آسمان کے اوپر 2000 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، زندہ ہیں اور شفاعت کر رہے ہیں، شب و روز شفاعت کر رہے ہیں۔ قرآن کا بیان ہے سورہ غافر 58 آیت، اور نبینا اور بنا برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ فاتر 19ویں آیت، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں۔ سورہ غافر 22ویں آیت، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ سیدنا مسیح زندہ ہیں آسمان کے اوپر، سیدنا مسیح کے ساتھ آپ کسی اور نبی کا، پیغمبر کا، رسول کا موازنہ، مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ وہ آسمان پر زندہ ہیں بغیر روٹی پانی کھائے بغیر، اور وہ شفاعت کر رہے ہیں مسیحیوں کی۔ اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ شفاعت کر رہے ہیں آسمان میں، اور ان کی چھوٹی موٹی غلطی شفاعت کے ذریعہ سے درگزر ہو جائے گی۔ لیکن جب آخرت کا وقت آئے گا تو سیدنا مسیح کسی کی بھی شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ وہ انصاف کریں گے۔ شفاعت تب تک ہے جب تک عدالت کا وقت نہیں آتا، آخرت کا وقت نہیں آتا۔ آخرت کے دن سیدنا مسیح انصاف کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر انصاف کریں گے، اور ابھی وہ شفاعت کر رہے ہیں۔ اور کتاب مقدس کا فرمان ہے کہ جو یسوع مسیح پر ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے، جو یسوع پر ایمان لاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کو مسلمانوں کی تو کیا اپنی بخشش کا معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ سورہ الحقاف 9ویں آیت، کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، چاہے آپ شیعہ ہو چاہے آپ سنی ہو۔ پیغمبر اسلام آپ کی تو کیا ان کو اپنی شفاعت کا بھی علم نہیں کہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ہم بخاری کی حدیث کو نہیں مانتے، ہم ترمذی کو نہیں مانتے، اور قرآن کو تو مانتے ہو نا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے پیغمبر اسلام اقرار کر رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے ساتھ کیا بننا ہے۔ ایک آیت دکھا دیں جہاں پر سیدنا مسیح نے کہا ہو کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا۔ سیدنا مسیح نے کہا ہے کہ میں شفاعت کروں گا۔ اور سورہ احراف 188ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ پیغمبر اسلام کے پاس اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں۔ جو عام مسلمان ہیں ان کا کیا بنے گا؟ سنجیو صاحب آپ کا ٹائم ہو گیا، 10 منٹ ہو گئے۔ شکریہ جی حسن اللہ یار صاحب۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ مسیح آسمان میں ہے اور قیامت کے دن حساب کتاب لے گا اور شفاعت کر رہا ہے۔ یہ پہلے جواب دیتا کہ وہ آپ کی کتاب میں تو لکھا وہ لعنتی، کہا تک میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں سب کا جواب دوں گا، اور جب تیرے کتاب میں شخص ہے ہی لعنت، میں جواب دے کے جاؤں گا۔ سنجیو صاحب آپ خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ جی حسن اللہ یار صاحب۔ اور بھائی جب تمہارے کتاب میں لکھا ہے کہ وہ شخص لعنتی ہے تو مجھے بتاؤ کہ لعنتی شخص کیسے دوسروں کی شفاعت کرے گا؟ ایک شخص جو خود گناہ کار ہے، لعنتی ہے، اللہ کے رحمت سے دور ہے، لعنتی بن چکا ہے جی۔ اور پھر تم نے اس بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ ہم نے کہا تھا کہ مسیح علیہ السلام نے کہا کہ توریت کا قیامت کا دن آئے گا، توریت کا ایک حمزہ ایک نقطہ بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، وہ میں نے منسوخ نہیں کیا۔ تو آپ توریت پہ کیوں اس کے کسی حکم پہ عمل نہیں کرتے جی؟ آپ کا کیا؟ آپ نے اس سوال کا بھی جواب نہیں دیا بھائی۔ ایک دفعہ کہتے ہو کہ عمل کی اہمیت نہیں، دوسری کہتے بغیر عمل کے کوئی جنت نہیں جاتا بھائی۔ اور بھائی عیسیٰ نے تو یہ کہا نا، وہ شریعت کس نے منسوخ کرایا؟ پال نے منسوخ کرایا، وہ تو عیسیٰ نہیں ہے۔ عیسیٰ نے کہا میں نے شریعت منسوخ نہیں کیا۔ جب عیسیٰ نے شریعت منسوخ نہیں کیا تم تو شریعت پہ عمل کرتے ہی نہیں ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر۔ ہم مزید ملاحظہ کریں کہ عیسیٰ جو آسمان میں شفاعت کرے گا، اور بھائی تمہارے پاس اگر فکر ہوتی، عقل ہوتی مسلمانوں، تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، کیونکہ تمہاری کتاب ہماری نزدیک جھوٹی ہے۔ ادھر دیکھو پاسٹر میری طرف دیکھو، شرم کے بارے نیچے، تمہاری کتاب ہماری نزدیک جھوٹی ہے۔ تمہارے انجیل میں جو لکھا ہے نا وہ ہم پہ حجت کے طور پہ نہ لایا کرو۔ انجیل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ 2000 سال سے روٹی نہیں کھایا اس نے، اب بھائی ہمارے لیے سب جھوٹ ہے ہمارے نزدیک، اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ تم مسلمانوں کی کتاب سے دلیل لے کے آؤ نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کر سکتے، اس سے لے کے آؤ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاج عیسیٰ علیہ السلام کے، یا صرف عیسیٰ ہی شفاعت کر سکتا ہے، وہ ہمارے کتاب سے دکھاؤ۔ اپنی کتاب کی آیات ہم پہ نہ پڑھو، جیسے میں اپنی کتاب کی آیات تم پہ نہیں پڑھتا۔ میں اپنی کتاب اگر دکھاتا ہوں اس لیے کہ تم نے وہ غلط پڑھی ہے، میں دکھاتا ہوں کہ یہ لوگ یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اب ملاحظہ کرو میرے محترم ناظرین، یہ کتاب نیا عہد نامہ ہے، انجیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ ملاحظہ کریں، انجیل متی ہے، انجیل متی میں باب 27 اس کی عبارت نمبر ہے 46،
اچھا کیا ہوا تھا اس کو ہمارے نزدیک تو عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے ہی نہیں نا. یہ لوگ کہتے ہیں سولی پہ چڑھا گیا تھا. کیوں چلا گیا تھا یہ بھی ان کا فکر دیکھیں. لوگوں کی گناہ مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو اس سے کیا فائدہ بھائی؟ اللہ کو قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے؟ بہرحال وہ چھوڑے, اس کو سولی پہ چڑھا دیا. تو تیسرے دن اس نے بری آواز سے, اور پھر تیسرے دن ملاحظہ کریں, تیسرے دن پھر پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ہے جی, ایلی ایلی لما سبقتنی, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب بھائی کس کے ڈر سے؟ سب سے. دیکھیں جو یہودی تھے نا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے, یہ تو بہت ہی گھٹیا لوگ تھے, کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نستجیر باللہ حرامی سمجھتے تھے, ان کی والدہ کو نستجیر باللہ بدکارہ سمجھتے تھے. تو ایسے ذلیل قوم جو ایک نبی کو ہمارے نزدیک نبی ہے اور رسول ہے, اس کو حرامزادہ سمجھتے ہیں, اس کی والدہ کو زناکار سمجھتے ہیں, ان کے ڈر سے ان کے خدا کیا کہہ رہا ہے جو کہتا ہے شفاعت کرے گا. اب یہ شفاعت کرے گا جو ایک کافر قوم کے جو ان کو حرامزادہ, ان کے ڈر سے وہ چلا رہا ہے سلیب پر. اب بھائی اس کا جواب دیتا ہے نا, کیوں پریشان ہو پادری؟ اب پادری ادھر دیکھ, وہ کہتا ہے شفاعت کرے گا, وہ اپنے جان کو نہیں بچا سکا, اور پھر کیا کہتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑا, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. بھائی جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کے باپ نے اس کو چھوڑ دیا, اس کی پرواہ نہیں, اس کو چھوڑ دیا بھائی, اس کو چھوڑ دیا نا بھائی. وہ جب اس کی پرواہ, وہ کیا کرے گا بھائی؟ وہ جب خود اتنا ڈرپوک ہے کہ وہ اس کے باپ نے لایا کہ اس کو میں نے قربان کروانا ہے دوسروں کے گناہوں کے لیے. اچھا بھائی یہ اس کو سمجھ میں تو نہیں آیا کہ دوسروں کے اس کو قربان کر, یہ تو گناہ دوسروں نے کیا, قربان کسی ایک گناہ آدمی کو کر رہے. چلے بھائی وہ اس کو ایک ذلیل قوم کے ڈر کی وجہ سے وہ چلا رہا ہے کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا. اچھا مزید ملاحظہ کریں, جب ایک شخص خود اتنا کمزور ہے, اتنا مسکین ہے, اتنا بیچارہ ہے کہ وہ اس طرح چلا رہا ہے کہ خدا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا تو نے, تو دوسروں کو کیا ہیلپ کرے گا؟ اس کا بھی جواب دینا. اچھا انہوں نے کہا تھا میرے محترم ناظرین کہ آپ نے یونانی میں کیوں نہیں پڑھا؟ اب بھائی عیسیٰ علیہ السلام یونانی میں بات کرتے تھے یا ارمائک زبان میں؟ پہلی دفعہ جب انجیل لکھا گیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکھا ہی نہیں ہے. عیسیٰ کی مادری زبان ہے ارمائک ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کے زبان میں لکھا ہی نہیں ہے. ان لوگوں نے ان کے چیلوں نے, ان کے حواریوں نے, انہوں نے لکھا بھائی جھوٹ سا جو بھی لکھا دوسری زبان میں لکھا. اور کیا کہتے ہیں کہ انجیل کسی بھی زبان میں لکھا جائے وہ پھر بھی اللہ کا کلام ہوتا ہے, وہ کیونکہ وہ الہام ہوتا ہے. تو پھر اسی تو اردو میں بھی لکھا گیا نا, وہ بھی الہام ہے, اس کو بھی مان لو. اچھا اب انہوں نے سورہ احقاف کا آیت نمبر 9 بار بار پڑھ رہا ہے. سورہ احقاف میں کیا لکھا ہے؟ قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بي ولا بكم. میں کوئی نیا پیغمبر نہیں, مجھ سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں اور مجھے پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن کا کہہ رہا ہے. اب بھائی اے جھوٹے لوگ, سچ کہہ کر تو مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتا ہے. یہ پتہ ہے کس کا کہہ رہے ہیں؟ جنگوں کا فرما رہے ہیں. تفسیر البرہان میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کا قول حدیث ہے کہ یہ جنگوں کے متعلق ہے, کہ یہ جنگوں میں نہیں پتا کہ کتنا کون شہید ہوگا کون شہید نہیں ہوگا, فتح کس کی ہوگی, کس کو مال غنیمت ملے گا نہیں ملے گا. وہ بھی کس لیے؟ اس لیے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب, کیونکہ اللہ تعالیٰ مقدروں کو بدل لیتا ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ مقدر کو بدل سکتا ہے. مسلمانوں کی اگر جیت ہونی ہو, اگر مسلمانوں نے اپنے آپ کو آنکھ لگا دی, جیسے غزوہ حنین میں مسلمانوں نے اپنے آپ کو آنکھ لگا دی کہ ہماری تعداد زیادہ ہے, وہ اپنی تعداد میں اس پہ توکل کیے اللہ کے بغیر, تو ان کو شکست ہو گئی. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس کے لیے کہہ رہا ہے ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین. تو وہ آیا اس کے لیے اس کے متعلق ہے. اس نے جتنے آیات پڑھی میں نے سب اس کا جواب دیا. اچھا اب اس نے پھر بخاری کی کوئی روایت پڑھی. بخاری کو تو ہم مانتے ہی نہیں, جیسے ہم اس انجیل کو نہیں مانتے بھائی, جیسے انجیل کو نہیں مانتے بخاری کو نہیں مانتے نا. اب انہوں نے جو آیات پڑھی میں اس کا اگلے ٹرم میں جواب دوں گا, شفاعت کے متعلق ہے. میں آپ کی خدمت میں بتاؤں گا کچھ نجات کے جو اسباب ہیں مذہب شیعہ میں, اور یہ مسلمانوں کے نزدیک مشترک ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی نجات کے اسباب ملاحظہ کریں. توبہ کے متعلق میں نے بتا دیا کہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, اس کی ساری برائیاں چھپائی جاتی ہیں. یہ اسلام نہیں ہے, مذہب شیعہ نہیں ہے. یہ کہتا ہے نجات کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ملاحظہ کریں, کتاب کافی شریف ہے, یہاں پر جو اللہ کے خوف سے گریا کرے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ کتاب دعا ہے, یہاں پر باب البکا, میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک مقدار ہوتا ہے, ایک وزن ہوتا ہے, ایک ویلیو ہوتا ہے, قیمت ہوتی ہے. الا الدموع, سوائے آنسو کے, آنسو کے کوئی قیمت نہیں ہے. فإن القطرة تطفئ بحارا من نار, اللہ کے خوف سے اللہ کی عبادت کے لیے ایک قطرہ آنکھ سے نکل جائے تو سمندروں آگ کے ان کو بجھا دیتا ہے. فإذا غرقت العين بمائها لم يرحق وجها قطر ولا ذلة, جب آنکھ میں نمی آ جاتی ہے تو اس شخص کو پھر کبھی ذلت کا سامنا نہیں ہوگا, کبھی رسوائی کا سامنا نہیں کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. فإذا فاضت حرمه الله على النار, اور جب آنکھ سے آنسو بہ جاتا ہے اللہ کی عبادت میں, اللہ کے خوف میں, تو پھر اس شخص کے لیے جہنم حرام ہو جاتا ہے. یہ کہہ رہا کہ اسلام میں کوئی نجات کو, یہ نجات کے کتنے اسباب ہیں.
اگر اسی کے روایت پڑھوں بکا کے الا ماشاء اللہ اس کے اسباب ہیں. اچھا امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پہ رونا یہ سبب بن جاتا ہے کہ انسان کبھی جہنم نہ جائے, اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. یہ کتاب وسائل الشیعہ ہے جزء 14, یہاں پہ ملاحظہ کریں, یہاں پر باب استحباب البکاء لقتل الحسین علیہ السلام, ہمارے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا من ذکرنا عنده ففاض عیناه ولو مثل جناح الذباب غفر اللہ ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر, کہ اگر ہمارا ذکر ہو آپ کے سامنے اور آپ ہماری مصائب یا ہماری محبت میں آپ روئیں, ہماری محبت میں یا ہمارے غم میں روئیں, تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, چاہے وہ سمندر کے قطروں سے سمندر کے بھاپ کی تعداد سے بھی زیادہ ہو. اچھا یہ اسباب ہیں بھئی, ایک طریقہ تو نہیں ہے, بہت سارے طرق ہیں. حج پہ جو جائے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, جنتی بن جاتا ہے انسان حج جانے سے. یہ کتاب الکافی للکلینی رحمہ اللہ ہے, یہاں پہ باب فضل الحج والعمرہ, حج کے ثواب کی. قال علی بن الحسین علیہ السلام, امام علی بن الحسین نے فرمایا حج اور عمرے پہ چلا جایا کرو. والحاج مغفور اللہ, حاجی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وموجوب له الجنہ, اور اس پہ جنت واجب ہوتا ہے جو حج پہ چلا جاتا ہے. وہ مستعنف له الحمل, اور اس اپنا عمل نیا شروع کر لیتا ہے. اگر حج کے بعد گناہ نہ کرے نا تو پھر حج سے پہلے جتنے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں. یہ حج کے لیے بھائی. اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج تو ثوابها الجنہ, حج جانے کا ثواب جنت ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں تو کتنے اسباب ہیں نجات کے, نجات کے اسباب کا کوئی حساب ہی نہیں ہے جی.